کلمہ زبان سے رٹنے کی چیز نہیں، ایک کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ قاضی سے وہ کلمہ پڑھے، ایک لڑکی کی زندگی کی آپ ذمہ دار ہو گئے۔ جو آپ کھاتے ہیں وہ اسے کھلانا، جو خود پہنتے ہیں ویسا اسے پہنانا، جیسا خود رہتے ہیں ویسا اسے رکھنا، یہ ساری ذمہ داری نبھاتے ہیں، عمر بھر جھیلتے ہیں۔ ایک بار پڑھیں خالی قاضی کے سامنے، اور کلمہ کتنے بار پڑھتے روزانہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کتنے مرتبہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں، مگر زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو دوستو، عظمت رسول کا جلسہ کرنا یا عظمت رسول کا نعرہ لگانا، یہ نعروں سے اگر جلسوں سے اگر کامیابی ملتی تو صحابہ بھی ایسے ہی نعرے مارتے بیٹھ جاتے تھے خالی، ہمارے تمہارے جیسے۔ صحابہ زندگی میں عملی قدم اٹھائے، زندگیوں کو بدل دیے منٹوں میں۔ شراب پیتے تھے، اسلام میں شراب پینا جائز تھا، شروع میں حرام نہیں تھا، شراب پیتے تھے اکثر لوگ جو پینے والے تھے۔ لیکن جب یہ حکم ہوا، اے ایمان والو، شراب اور جوا دونوں گندگی ہیں، اس سے تم بچو، جب سرکار کا اعلان ہوا، مورخین تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی کیفیت یہ سنتے ہی، بہت سے لوگ شراب خانے میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں شراب ہے، کوئی ایک گھونٹ لیا ہوا ہے، کوئی ابھی آرڈر دیا ہوا ہے، ایسے مومنٹ میں ایک دم اعلان آیا کہ ایمان والو شراب سے بچو۔ تو کیا ہوا؟ کوئی یہ نہیں سوچا کیا اعلان ہے، کیا ہے کہ بھئی پھر بعد میں ذرا غور کر کے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، پوچھیں گے، دریافت کریں گے، سوچیں گے، جیسے آپ لوگ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ابھی تو وقت ہے نا، ابھی بہت دن ہے، ابھی زندگی کیا ہے تمہاری، ہاں ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اللہ اللہ کرنا بعد میں مرنے سے پہلے، بڈھے ہونے کے بعد، ایسا سوچ کے ہم جو ٹالتے ہیں۔ تو صحابہ ویسا نہیں، صحابہ جب یہ حکم سنے تو جو منہ میں لیا تھا وہیں کلی کر دیا، جس کے ہاتھ میں شراب تھا ویسے پٹک دیا، شراب کے دکان والا اپنے برتنوں کو اڑیل دیا، حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں دوسرے دن صبح مدینے کی پوری گلیاں شراب کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی۔ حکم آیا، حکم سنا، فوراً عمل کیا، یہ ایمان والوں کی علامت۔ اب تک علم نہیں تھا، اہمیت نہیں معلوم تھی، لیکن جب معلوم ہوا اب سوچنا، پھر کریں گے بولنا یہ شیطان ہے، یہ رسول کی محبت نہیں ہے، یہ شیطان سے دوستی نبھانا ہے۔ چونکہ یہود جو ہے، جو شیطان کے پکے چیلے تھے، وہ لوگ یہی کہے سمعنا وعصینا، ہم سنیں اور نافرمانی کریں، جبکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، سنیں ہم نے اطاعت کی۔ تو گویا ہم جو ہے جلسے کرنے سے یقیناً سرکار کا تذکرہ آپ کے لیے مبارک ہے، سرکار کا ذکر کرنا مبارک ہے، درود شریف پڑھنا مبارک ہے، آپ کا نام سنتے ہی درود پڑھنا ہر ایک پہ فرض ہے، جب بھی سرکار کا نام سنے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ تمام ایمان والوں پر یہ لازم کر دی گئی ہے، اور سرکار فرمائے جس نے میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچانے والا، مجھ پر ظلم کرنے والا ہے وہ۔ اور بخیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر ایک حدیث کے لحاظ سے جبریل علیہ السلام نے اس کے لیے جہنم کی بددعا دی ہے، سرکار کا نام سن کے درود نہیں پڑھنے والے۔ تو جب بھی سرکار کا نام سنیں، اگر آپ نماز میں نہیں ہیں، نماز کے سوا ہیں، باہر ہیں، تو فوراً آپ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں سرکار کے نام سننے کے۔ تو نام سننے کے آداب تو ہم کو کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے ارشادات کے آداب کیا ہیں؟ سنے اور اس کو قبول کر لیے۔ اب سوچنا سمجھنا کچھ نہیں، رسول کو یہی پسند ہے، بس مجھے بھی یہی پسند، اور رسول کی پسند اگر آپ کی پسند بن گئے تو آپ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو چاہنے والے نہیں، اللہ آپ کو چاہنے والا بن جاتا ہے، یہ بھی قرآن ہے۔
یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو کیونکہ اللہ کے حبیب اللہ کو پیارا ہے، اور جو جو اللہ کے حبیب سے پیار کرے، اللہ کے حبیب سے محبت رکھے، وہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن، یہ اصول ہے۔ تو اللہ کے دوست اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے حبیب کے پسند کو اپنا لیا، رسول سے محبت کرنا گویا رسول کے پورے پسند کو قبول کرنا ہے۔ تو جب رسول کی ذات آپ کو محبوب ہے، آپ کی بات محبوب ہے، آپ کی پسند محبوب ہے، تو آپ اللہ کے محبوب۔ اور اگر آپ صرف دعویٰ کریں میں رسول کی عظمت کرتا ہوں، رسول مجھے پسند ہے، مگر رسول کی کوئی بات مجھے پسند نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، جو احکام میں لایا ہوں اس کے تابع جب تک اس کی خواہش نہ ہو جائے۔ تمہاری خواہشات رسول کے احکام کے تابع ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مومن نہیں فرماتے ہیں سرکار۔ رسول کے حکم کے آگے اپنی کوئی خواہش کو چلنے نہیں دینا، رسول کا حکم ہماری خواہشوں سے بڑھ کر بلکہ ہماری جان سے بڑھ کر ہونا، تب آپ اللہ کی رحمت میں آئیں گے، اللہ کی محبتوں میں آئیں گے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول سے محبت نادانی میں جو کیا اس کو نتیجے اس کو ثمرات ملے۔ ابھی آپ سابق مقرر سے سنے ہیں کہ ابو لہب کو بھی فیض ملا حب رسول کے نتیجے میں، وہ بھی اس کو نہیں معلوم کہ یہ رسول ہیں، رسول ہونا معلوم ہوا تو آپ کا دشمن ہو گیا ہو۔ لیکن بچپن میں چونکہ آپ سے محبت کرنے، آپ کی ولادت کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ اس کا بھی پھل دیتا ہے۔ تو واقعی میں جو مسلمان اللہ کے رسول کو رسول جانے مانے اور آپ کی تابع داری کرے تو وہ کتنے اعلیٰ درجوں پہ فائز نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کرے، دیہات سے گاؤں سے عورتیں آتی ہیں، عرب کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان کو مزدوری مل جاتی ہے، کرایہ مل جاتا ہے اس کا۔ تو سب عورتیں آئی، مالداروں کے بچوں کو سب لے کے چلے گئے، سرکار کے گھر میں آ کے پوچھے، حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی والدہ ہیں، آپ سے پوچھتے کہ بھئی کوئی بچہ ہے دودھ پلانے؟ تو آپ فرماتے کہ بھئی بچہ ہے مگر یتیم ہے۔ یتیم سنتے ہی کوئی انعام وغیرہ دینے والا کوئی نہیں، بول کے صبح عورتیں چلے آتے، کوئی بھی نہیں لیا۔ اخیر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سعدیہ آئی، چونکہ ان کی اونٹنی کمزور تھی، بیمار تھی، چل نہیں سکے، تو بہت سب کے پیچھے آئی۔ تو پہلے آ کے پورے عورتیں ہر مالدار گھروں سے جو جو بچے پیدا ہوئے تھے سب کو لے کے چلے گئے، اور آپ کی پیدائش کے دن پورے مکے میں جتنے حاملہ عورتیں تھیں سب کو لڑکے پیدا ہوئے، آپ کی برکت سب کو نرینہ اولاد پیدا ہوئے۔ تو اب سب لڑکوں لے چلے گئے، ایک آپ گھر میں رہ گئی۔ تو حلیمہ جب آئی تو سب گھروں میں سے لے گئے، جب آخر میں حضرت بی بی آمینہ کے پاس آئے تو کہا کہ بھئی بچہ تو ہے مگر یتیم۔ اب شوہر سے مشورہ کرے بھئی کیا کرنا، تو شوہر مشورہ دے بھئی خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی یتیم سے ہی لے لو۔ اب لے لیے بچے کو، سرکار کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت حلیمہ اپنی لاغر اونٹنی، صبح عورتیں چلے گئی تھی ان کے محلے کے پورے، اب یہ اونٹنی لاغر ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ آنے کی وجہ سے انہوں پیچھے رہ گئے۔ جب آپ کو گود میں لے کر بیٹھ گئی تو اونٹ ایک دم توانا مضبوط ہو گیا۔ ابھی آپ بچے ہیں، گود میں اٹھائے تو حضرت حلیمہ کی جسم میں صحت واپس آ گئی، آپ توانا ہو گئی بلکہ آپ کی اونٹنی توانا بن گئی۔ تو اونٹ وہ تیز رفتاری سے بھاگنے لگا کہ آگے نکلے ہوئے عورتیں سب پیچھے رہ گئے۔
وہ لوگ جو آگے تھے اب یہ اونٹنی ایسے تیز رفتاری سے دوڑنے لگی کہ